آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، نفس زکیہ کون ہے اور ان کا حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ظہور سے کیا تعلق ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کس طرح سے ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ڈیٹ یا سال بتا سکتے ہیں، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قریب تر کا زمانہ احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیا گیا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا تو عرب کے خلیفہ کا انتقال ہوگا اور اقتدار کو لے کر اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ کون اگلا بادشاہ یا خلیفہ بنے گا۔ اسی دوران ایک شخص مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ میں چھپ جائیں گے اور وہاں پناہ لے لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک اندیشے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر جائیں گے اور وہاں پناہ لے لیں گے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ چن لیں، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ پسند نہ فرماتے ہوں گے کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، اسی لیے وہ مکہ میں چھپ جائیں گے، مگر اہل مکہ آپ کو پہچان لیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نہ چاہتے ہوئے بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس وقت جو لوگ سب سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کی تعداد اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کی طرح 313 ہوگی۔ دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر 313 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اسی طرح حضرت طالوت کے ساتھ ان کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی تعداد، جنہوں نے جالوت کے خلاف لشکر کشی کی اور انہوں نے دریا پار کیا تھا، ان کی بھی تعداد 313 تھی۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں غزوہ بدر اور اصحاب طالوت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، اور یہ 313 مومن مسلمان انتہائی اونچے درجے کے ایمان والے ہوں گے۔ اور جیسے جیسے یہ خبر پھیلے گی تو ایمان والے جو اس پل کا بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ مختلف گروہ اور جماعتوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے گرد جمع ہوتے جائیں گے، اور یہ سب واقعات ایک شخص کی وجہ سے رونما ہوں گے جنہیں نفس زکیہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نفس زکیہ کے قتل پر تمام زمین و آسمان والے غضبناک ہو جائیں گے، تب لوگ حضرت امام مہدی کو کسی دلہن کی طرح منائیں گے، یعنی وہ انہیں بیعت کے لیے منائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ زمین میں اناج اور غلہ کی پیداوار شروع ہو جائے گی، آسمان سے بارش برسنے لگے گی۔ ان کے دور خلافت میں امت اس قدر خوشحال ہو جائے گی کہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں تھی۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں نفس زکیہ کا ذکر آیا ہے۔ اب سوال یہ کہ آخر نفس زکیہ کون ہوں گے؟ نفس زکیہ کے بارے میں ہمیں بہت تفصیل سے نہیں بتایا گیا، مگر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، اور غالب گمان یہ ہے کہ نفس زکیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بہت قریبی ہوں گے یا وہ ان کے بھائی ہوں گے۔ کتاب الفتن کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق امام مہدی علیہ السلام 7 افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں روپوش ہوں گے۔ دوستو، حدیث مبارکہ کے اس موقع پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب کے خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہوگا اور سفیانی کا خروج بھی ہو چکا ہوگا، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کی تلاش کر رہا ہوگا۔ جب گورنر مدینہ کو ان کی خبر ہوگی کہ مدینہ سے 7 افراد مکہ روپوش ہوئے ہیں، تو وہ مکہ کے گورنر کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے لوگ پہنچیں تو انہیں قتل کر دینا۔ مکہ کے گورنر کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کرے گا، اور وہ لوگ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے 7 ساتھی جب پناہ کے لیے آ جائیں گے تو گورنر مکہ ان سے کہے گا کہ آپ لوگ بے خوف ہو کر یہاں رہ سکتے ہو، مگر امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دینے کے بعد نہ جانے کیا سوچ کر گورنر مکہ 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے بندے بھیجے گا۔ چنانچہ ان 2 آدمیوں میں سے ایک تو قتل ہو جائے گا جبکہ دوسرا بچ جائے گا۔ غالباً گورنر مکہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے بھائی کے بارے میں
خبر مل گئی ہوگی، یعنی قتل ہونے والا شخص زکیہ ہوگا، جسے گورنر مکہ کے لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکے پر شدید غصہ آئے گا۔ جو شخص بچے گا یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے ایک پہاڑ پر پڑاؤ ڈالیں گے، اور پھر وہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیں گے، اور اہل مکہ کو جب پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کریں گے۔ یہ لوگ اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لڑائی کے دوران چونکہ گورنر مکہ مارا جا چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا، اسی لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج ادا کریں گے، اور جب وہ منا پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی چھڑ جائے گی اور لوگ آپس میں خوب لڑیں گے، خوب قتل و غارت ہوگا، حجاج اکرام کو لوٹا جائے گا، اور اسی دوران 7 بڑے علماء دنیا بھر سے وہاں پہنچیں گے، اور ان ہر ایک علماء پر 313 افراد نے بیعت کی ہوگی۔ وہ کہیں گے انہیں اس شخص کی تلاش ہے جس کے ہاتھ پر یہ فتنے ختم ہوں گے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ علماء حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر مل جائے گی تو وہ کوفے سے ایک لشکر مدینے بھیجے گا، جو 3 دن تک مدینے میں خوب قتل و غارت کرے گا، اور وہ لشکر امام مہدی کی تلاش میں ہوگا۔ اور ایک مقام پر یوں بھی ذکر آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہی ان کے چچا زاد بھائی اور بہن کو قتل کیا جائے گا، اور ان کے جنازوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آویزہ کرے گا۔ پھر جب وہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا اور جب مقام بیدا پر پہنچے گا تو وہ پورا لشکر زمین میں دھس کر غرق کر دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک سفیانی کے پاس بری خبر لے کر جائے گا، دوسرا امام مہدی علیہ السلام کو خوشخبری دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام یہ سن کر فرمائیں گے کہ ہاں اب خروج کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کرائیں گے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے حضرت امام مہدی علیہ السلام سرزمین حجاز کو فتح کر لیں گے۔ دوستو، نفس زکیہ وہ نیک اور بے گناہ انسان ہوں گے جو نشانیوں کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بہت قریبی ہوں گے، مگر وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت محبوب بندے ہوں گے کہ جن کی شہادت پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی غضبناک اور غصہ ہوں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔